رمضان جو ہے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کے اندر ان کے روزمرہ شیڈول کس طرح ہوتے تھے یہ بھی ہمیں پریکٹیکلی سکھانے آتا تھا، اور ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ہم اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کے دور میں، یعنی یوں سمجھے کہ یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں اصل اسلامی دور کے ابتدائی حالات کی پوری معاشرے کے اندر دوبارہ امپلیٹیشن بن کر آ جاتا ہے. وہی ہمارے معمولات ہو جاتے ہیں جو حضور نے ہم سے فرمائے تھے، جو صحابہ کے معاملات ہوتے تھے. اب دیکھیں صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ رات کو قیام کرتے تھے تہجد کے ٹائم، تو ابھی ہم سحری کے ٹائم تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، وہی ہمارا شیڈول آ گیا. یہی صحابہ کا شیڈول تھا، یعنی جو ہم اپنے روزمرہ زندگی کے شیڈول سے ہٹ چکے تھے. جو صحابہ کا دور تھا وہ دور ریپیٹ ہوتا ہے رمضان کے اندر اور ہم سے کروایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ کا دور تھا، وہ تو صحابہ کا دور تھا، آج ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو وہ پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم کیسے کر رہے ہو. صحابہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اب تم بھی تہجد کے لیے اٹھ رہے ہو، اسی ٹائم اٹھ رہے ہو، اور تہجد پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو. 4 بجے ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو تہجد کے ٹائم تم بھی اٹھ رہے ہو. پھر تہجد کے بعد صبح کی نماز صحابہ کرام پڑھتے تھے، یعنی ان کا تو 12 ماہ کا معمول تھا نا. تو آج تمہارا وہی معمول میں رمضان تمہیں دکھانے آیا ہوں. تو یہ جو رمضان ہے یہ صحابہ کے دور کی یاد بھی ہے، اور ہمیں ہمارا جو مسلمان کا اوریجنل شیڈول ہونا چاہیے وہی شیڈول ہمیں رمضان پاک دکھا رہا ہے کہ 4 بجے اٹھتے ہیں، تہجد کا ٹائم بھی ہے، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں جس طرح صحابہ کا معمول تھا یہی. پھر صبح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد ہم اگر اشراق اور چاشت کے جو نوافل ہیں وہ بھی ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی صحابہ کا معمول تھا. اسی طریقے سے پھر صحابہ کرام اپنی مارکیٹ میں بزنس میں چلے جاتے تھے، آپ بھی بزنس میں چلے جا رہے ہو. پھر جیسے ہی ظہر کا ٹائم ہوتا تھا تو صحابہ کرام پھر نماز کی طرف سارے کاروبار چھوڑ کے اور نماز ادا کرتے تھے، آپ بھی وہی رمضان میں کر رہے ہو. پھر صحابہ کرام اپنے معمول کو تھوڑا ریلیکس کرتے تھے، قیلولہ حضور کی سنت تھی، آج وہی اکثر و بیشتر رمضان میں ہم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مغرب کو صحابہ کرام جو نفلی روزے رکھتے تھے ان کا ڈیلی کا معمول یہ بھی تھا کہ مغرب کے بعد مارکیٹ بند کر کے اپنی عبادت کو ٹائم، تو عصر کو بھی ٹائم دے رہے ہو، مغرب کو بھی ٹائم دے رہے ہو، اور پھر اپنا بزنس کر کے مغرب کے ٹائم آپ روزہ بھی کھول رہے ہو. صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام عشاء نماز کے بعد بھی کچھ نوافل اگر ادا کرتے تھے. تو دیکھیں 11 مہینے میں ہم عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں پورے نہیں پڑھ پاتے، بہانے بناتے ہیں کہ بڑی نماز ہے، لیکن الحمدللہ دیکھیں وہی فرض بھی ادا کر رہے ہیں اور 20 رکعت تراویح بھی ادا کر رہے ہیں. یعنی پہلے جو ہمارے عشاء کی نماز کہتے ہیں کہ بڑی ہے اسی لیے ہم چھوڑ رہے ہیں یا اسی لیے ہم سستی کر رہے ہیں، لیکن وہی رمضان کا ماہ مبارک ہے تو آپ دیکھیں 20 رکعت تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء کی 17 بھی پڑھ رہے ہیں، تو 40 رکعتیں کے قریب تو یہ آپ کا شیڈول ہو چکا ہے. تو یہ دیکھیں وہی رمضان جو ہے ہمیں صحابہ کرام کا دور دوبارہ، جو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ کرام پتہ نہیں کیسے مصروفیت سے ٹائم نکال لیتے تھے، آج آپ رمضان آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کیسے نکال رہے ہو. تو یہ پاسبل کام ہے اور وہ سارا کا سارا ہم کام اس وقت کر رہے ہیں. تو رات کو عشاء پڑھنے کے بعد جلدی سونے کا معمول صحابہ کا تھا، وہی ہمارا ہو چکا ہے. پھر وہی تہجد کو اٹھنا وہی ہمارا ہو چکا ہے. پھر ذکر اذکار کرنا وہی ہمارا ہو چکا ہے. پھر صبح کی نماز پڑھنا وہی ہمارا ہو چکا ہے. پھر تجارت کرنا، حالانکہ دیر رات اٹھے گے پھر تجارت کرنا وہی معمول ہمارا ہو چکا ہے. ظہر کی نماز ادا کرنا وہی معمول ہمارا چکا ہے، ساری بزنس بند کر کے ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. تو بالکل وہی شیڈول جو ہم کہتے تھے کہ وہ صحابہ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے، آج رمضان میں بتا دیں اب کون کر رہا ہے. صحابہ رات کو تہجد ادا کر سکتے تھے تو آپ کیوں کر رہے ہو سب؟ صحابہ رات تہجد اٹھ کے صبح کی نماز کے لیے بھی انتظار کرتے تھے، پڑھتے تھے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ چھوٹے بڑے سارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. صبح کی مسجد آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بڑی ہوتی ہے، 11 مہینے نہیں ہوتی. تو رمضان حقیقت میں پورا کا پورا حجت بن کے آیا ہے کہ تمہارے بہانے قیامت کے دن میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ گے نا تو میرا آنا ہی تمہارے لیے کافی تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خود کہے گا کہ تم نے خود کر کے دکھایا تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو تمہارے سارے وہی شیڈول ہوتے تھے جو حضور نے آپ کو زندگی بتائی ہے. اب بہانے مت بناؤ کہ 11 مہینہ کر بھی سکتے تھے، اس ماہ کے اندر تم کر سکتے ہو تو پھر 11 ماہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہمیں سکھانے آتا ہے رمضان المبارک اور صحابہ کا دور. ہم پریکٹیکلی ہم وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دور کے اندر تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز وہی کر رہے ہوتے ہیں.